اچھا قائم صاحب، میں صرف ایک چیز کو مزید یہاں ٹھہر کے ذرا جز میں سمجھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے اوپر حکم لگانا چاہتے ہیں تو کچھ انڈیویجول پرسنل انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ ایک پوری کی پوری رائے اور ایک پورا کا پورا قصر اور بحل تعمیر کر لیتے ہیں اس کی شخصیت کا، اس کے بود و باش کا، اس کے کردار و سیرت کا. مولانا مودودی کی کتاب ہم پڑھتے ہیں خلافت و ملوکیت، اور صفحے صفحے پر ہمیں یہ نظر آتا ہے. انہوں نے الفاظ میں بھی لکھا جو اقتباس میں نے پڑھ کے سنایا، اور اسی طریقے سے کہیں پر دبے لفظوں میں بھی وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے ایک طریقے کی ایسی طرز حکومت قائم کر لی تھی جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس کے اندر ایک تفاخر کی چیز بھی تھی، اس کے اندر ایک بہت زیادہ شو آف قسم کی چیز بھی آ گئی تھی. میں آپ سے صرف ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ خود مولانا مودودی علیہ رحمہ، آپ خود فرماتے ہیں ان کی آغوش فکر میں آپ کے شعور کی آنکھ کھلی. ان کے اپنے بارے میں یہ آتا ہے، آپ جانتے ہیں ان کو، کہ ان کی تنظیم کے بڑے اکابر اس وجہ سے ان کو چھوڑ کے چلے گئے صرف ایک واقعے پہ، جس کی حقیقت ہم جانتے ہیں کہ کسی کھانے کی ٹیبل پہ ان کی بیگم نے کوئی اپنے جہیز کے برتن رکھ دیے تو باقی لوگوں نے تبصرہ کیا بھئی امیر جماعت تو اتنے مہنگے مہنگے اور شان و شوکت میں رہ رہے ہیں. تو یہ جو انڈیویجول واقعات کی بنیاد پہ ہم لوگوں کا پورا کا پورا اورا بنا لیتے ہیں، یہ خود کتنا غلط ہوتا ہے عام طور پر؟ اس میں کوئی شبہ نہیں. اب یہاں بھی دیکھیے جو ان کا اقتباس آپ نے پڑھ کے سنایا ہے وہ ہمارے ممدوح و مختوم ہے. اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ بنو امیہ کے ہاں جو بعد میں ساری تبدیلیاں آئی ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر ایک جملہ لکھ دیا کہ اس کی ابتدا سیدنا معاویہ سے ہوئی. وہ کیا ابتدا ہے؟ یعنی اس کی تفصیلات بتانی چاہیے نا. جب آپ تاریخ میں اس کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت معمولی فرق ہے جو آپ پرانے بزرگوں کے ہمارے اکابر سے دیکھ سکتے ہیں. بہت معمولی فرق ہے، یعنی وہ ایسا فرق نہیں ہے جس کی تصویر اس میں بنتی ہے. خود ان کو یہی صورت پیش آئی. انہوں نے جب ایک اسلامی جماعت بنائی تو اس وقت بہت سے بزرگ ایسے تھے جو ہمارے ہاں تصوف کی روایت سے وابستہ رہے تھے. ان کے ہاں جو آدمی لوگوں کی اصلاح کے لیے اٹھے، اس کا رہن سہن کیا ہونا چاہیے، اسے تو کچے گھروں ہی میں رہنا چاہیے، اس کے برتن کیسے ہونی چاہیے، ایک تصور تھا. اور انہوں نے اس تصور کے تحت جب یہ دیکھا کہ یہ اس پر پورے نہیں اترتے، ساتھ چھوڑ دیا. بعد میں بھی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس لحاظ سے معترض ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب مولانا سید اللہ صاحب مودودی کے ہاں ایئر کنڈیشنر لگایا گیا تو اس پر بعض اس طبیعت کے لوگ کیسی کیسی بحثیں کرتے تھے. عجیب. اچھا. خود آپ دیکھیے مولانا وحید الدین نے ان کی بعض عبارتوں پر یا ان کے طرز عمل پر یا ان کے سفر کرنے کے طریقے پر اسی زاویے سے تنقید کی ہے. وہ تنقیدیں چھپی بھی موجود ہے. تو اس لیے میرے خیال میں کہ یہ مقافات ہو جاتی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس کا تعلق طبائع سے ہے، حالات سے ہے. خود سیدنا معاویہ نے اس کا جواب سیدنا عمر کو دیا ایک موقع پر کہ میں جس علاقے میں ہوں وہاں ریاست کا نظم قائم کرنے اور اس کا روب داب قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے ان کے لباس ہی پر بعض روایتوں میں آتا ہے اعتراض کیا جب وہ ملے ہیں ان سے. تو اس طرح کی بعض چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایک زاویہ نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو بات قابل اعتراض نظر آتی ہے. لیکن اعتراض کس چیز پر؟ یعنی حرمت، حلت، فرائض کا ترک، یہ قابل اعتراض ہوتا ہے. یہ کہ فلاں آدمی فلاں مثالی نمونے تک کیوں نہیں پہنچ سکا. پیغمبروں کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر و درویشی کو اختیار کیا. سیدنا مسیح علیہ السلام نے گھر بسانا بھی پسند نہیں کیا، اور سلیمان و داؤد کے قصر کی تصویر قرآن نے کھینچ کے رکھ دی ہے. اور بلکہ جو ان کو شان و شکو حاصل تھا اس کی تصویریں خود آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبق دیا ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر رد و قبول نہیں کرتے. ہاں میرا آپ کا کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کی طرف زیادہ رجحان ہو، میں اس کو پسند کروں، آپ اس کو ناپسند کریں. تو پسند ناپسند کے دائرے یا مثالی نمونوں کو سامنے رکھ کر لوگوں پہ حکم نہیں لگانا چاہیے.